پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں۔ بابوں کو ماننے والے انتہائی مستند عالم دین سے ہمارا ایک پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تنازع چھڑ گیا، وجہ آپ بنی، اس لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا وجہ کیوں؟ ہم نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ انجینئر صاحب معاذ اللہ قادیانی نہیں ہیں، نہ قادیانی کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کال کی کہ ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ پوسٹ آپ کی ہے، ہم سے انہوں نے پوچھا، ہم نے تصدیق کی کہ یہ پوسٹ ہم نے شیئر کی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے انجینئر کو پکا سچا مومن کیوں کہا؟ اگر آپ نے اب یہ کہہ دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ انجینئر قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے اور مبینہ طور پر وہ قادیانی ہی ہے، چونکہ ان کے جملوں سے میں نے، چونکہ ناقص العلم ہوں، میں نے یہی اخذ کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور قادیانیوں کے حوالے سے تعریفی پیغامات بھی دیتے ہیں اور کلمات بھی ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے۔ آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں معاذ اللہ یا قادیانیوں کے حامی ہیں؟ ذرا ان کو بھی آج اس بات کا جواب چلا جائے، ذرا بسم اللہ۔ دیکھیں الحمدللہ ہماری اس دعوت حق جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کسی فرقے کے بزرگ کی دعوت نہیں ہے، بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ الحمدللہ اس کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار جن بڑے عوامل نے ادا کیا ان میں سے ایک یہ والا بھی تھا کہ مجھ پہ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا۔ حالانکہ میری زندگی کے 31 برس بریلویت میں گزرے، جس میں میں ایک ڈومیننٹ بریلوی رہا ہوں۔ دعوت اسلامی میں یونیورسٹی لائف سے فارغ ہونے تک رہا اور ان کی مختلف پوسٹ کے اوپر رہا۔ اس وقت بھی میرا نام انجینئر محمد علی مرزا تھا اور میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا ہی لگتا تھا، اور جیلم کی مختلف میلاد کی محفلوں میں وہ مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اسی نام کے ساتھ، اور اشتہار میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا۔ اس وقت تک تو ہم قادیانی نہیں تھے، اور اگر اس وقت قادیانی تھے تو ہم بریلوی قادیانی ہوں گے یقیناً، اور اگر ہم بریلوی قادیانی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانی بریلویوں سے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ہمارے ملک میں ایک ادبی کالی کے طور پر کسی شخص کو ڈی فیم کرنا ہو یا اپنی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں یہ جملہ بول دو کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے۔ اس الزام کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ میں سہم کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں تو آ گیا سامنے اور میں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بابوں کا ماننے والا ہے، وہ صوفی تھا، وہ حنفی تھا۔ کل تک وہ بریلوی دیوبندی حنفی جو پوری دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو رفع الیدین شروع کر لے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ ان قریب قادیانی ہو جائے گا، یعنی اہل حدیث کو یہ گالی دیا کرتے تھے۔ آج ہم نے بتایا کہ حنفی تو خود قادیانیوں کا فرقہ ہے اور قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ قادیانی حنفی سنی تھے، ان میں سے نکلے، اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ آج جائیں ان کی عبادت گاہ میں دیکھ لیں۔ ہمارا تو نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں یہ کھا رہے ہیں، لیکن ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ تو ہم نے تو یہ بتایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ تھانوی رسول اللہ کلمہ تو مدیوں کے بزرگ نے انڈورس کیا، بریلوی انہیں غلط سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم نے چشتی رسول اللہ جو بریلویوں کے ہاں تھا وہ نکالا، شبلی رسول اللہ نکالا۔ تو ہم ان سارے جعلی جو بنے ہوئے رسول ہیں ہم تو ان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو، چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے، باطل تعویلات کرتے ہیں۔ تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 3 بڑے عقائد کے اوپر ہے، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت، ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے اس کے ساتھ ختم نبوت لازم و ملزوم ہے۔ تو ختم نبوت کا منکر، خواہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا ہو یا پڑھنے والا، یا تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والا، یا غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی کہنے والا، سب کے سب لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب رہا یہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چندہ ان کو دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھو، اگر آپ کے لیے نرم گوشہ رکھیں تو ان کے لیے ہم یہ نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ اعلانیہ امتی نبیوں سے کلیم کیے ہوئے ہیں، ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ہم علمی اصلاح کریں گے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا، ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا، پاکستان کے قانون کو توڑنا، ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں۔ اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں، میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں، میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے، وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، میں تو اس کے بھی خلاف ہوں، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین،
قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا۔ تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے، جو انسانیت والا ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ یہی لوگ یہ میں کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں، بتایا نا، علمی آپ نے اختلاف رکھا، تو ان کو کافر ماننا یہ الگ چیز ہے، علمی اختلاف رکھنا اور انہیں دعوت دینا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی بجائے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ قادیانیوں کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں۔ اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ چونکہ میں نے چندے نہیں لینے ہوتے، اس لیے میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے ویڈیو نہیں بنواتا، پوری فیملیز کے ساتھ۔ یہ بتائیں کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں، یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر پھنس جاتے ہیں، یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ۔ اچھا جی کبھی بھی نہیں، وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں یہ تو آپ نہیں کریں، کیسے؟ جی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کر سکتے مناظرہ۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں اس حد تک ہے، مجھے 2017 کے جو دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے، ان دھرنوں میں سے ایک شخص نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھائی ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف انجینئر صاحب کے پاس ہے، خادم رضوی بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتا۔ بالکل ٹی ایل پی والوں کو واضح کہتا ہوں، نہ سعد رضوی کر سکتا ہے، نہ خادم رضوی کر سکتا ہے، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کر سکتے ہیں، نہ طارق مسعود صاحب کر سکتے ہیں، ایون یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے بھابی، یہ بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتے۔ جی میرا چیلنج ہے، جس دن انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا ان کے فرقے کا چندہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہنا ہے، چشتی دجال کو بھی غلط کہنا ہے، اور تھانوی دجال کو بھی آپ نے غلط کہنا ہے۔ کبھی ان گلے پھاڑنے والوں نے کوئی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف؟ اب کروا دیں چلے آپ کی ویڈیو کی وساطت سے، مگر چیلنج ہے۔ وہ مانتے نہیں، اور سرکار نہ مانے ویڈیو ریکارڈ کروائے نا، ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں جی فلاں جگہ ایک شبلی دجال نکلا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ ایک ابتسام رسول اللہ پڑھوانے والا نکلا ہے، فلاں جگہ ہشام رسول اللہ پڑھوانے والا نکلا ہے، فلاں جگہ طارق رسول اللہ پڑھوانے والا نکلا ہے، مجھے پیش کیا فتویٰ لے لیں، کافر ہے، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں، اگر وہ اپنے نام کا کلمہ ان کو کہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والے، ان کا دفاع کرنے والے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ دیں گے تو بھائی اپنی مشتوں سے پھر سلامت نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں، ان سے بڑا کون بریلوی ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کرتے تھے، یعنی صوفیوں کے ایک فرقے۔ اشعری تھانوی جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، یہ سارے دفاع کرتے ہیں۔ احمد بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے، اور انہوں نے مناظرے لڑے۔ دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہابیوں کو ہی مناظرہ کرتے وقت کہا تھا، وہ توصیف راجی صاحب کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے سامنے، طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بات نہ کرو، تمہارے بڑے بزرگ انہیں صوفیاء کی شتیات مانتے ہیں، جب وہ فتویٰ نہیں لگاتے تو تم کون ہوتے ہو؟ یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں لگا سکتے، کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ اب یہ کام شروع کر کے بتا دیں کبھی بھی نہیں لگا سکیں گے، اس کے رائٹس میرے پاس ہیں۔ تو اسے میں نے فون پہ کہا کہ رائٹس تو میرے پاس ہیں، آپ کیسے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے یہ پیجز ہے قادیانیوں کے خلاف۔ میں نے کہا نہ قادیانیوں کے خلاف تو ختم نبوت کا ایک جز ہے۔ ختم نبوت یہ ہے کہ غلام قادیانی بھی دجال ہے، چشتی بھی دجال ہے، تھانوی بھی دجال ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا۔ اگر انہوں نے نہیں کلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں۔ کل کو 500 سال بعد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے نہیں غلام احمد قادیانی نے کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے انہوں نے نہیں کیا، چلیں اس زمانے کو کر لیں۔ یہ چونکہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، معرفت کی بات ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بڑھائے ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کریں۔ تو اس نے کہا علی بھائی اگر میں یہ کروں گا تو میرا تو پیج ہی نہیں چلے گا آگے۔ تو میں نے کہا آپ نے آندہ سے کہنا ہے ہم اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں، ختم نبوت پہ نہیں کر رہے۔ ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میں چلا گیا ربوا ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے، کہتا میں نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جا کے ختم نبوت ڈسکشن کی، انہوں نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ میرے سامنے رکھ دیا، میرے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ تو جب ایک مسلمان کہتے کہ ہم نہیں مانتے بھائی، ہم دجال سمجھتے ہیں، بھائی اگر وہ دجال کہیں گے میرے بھائی، اگر وہ دجال کہیں گے تو اپنے فرقے میں کیسے واپس آئیں گے؟ حنیف قریشی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات میں اختلاف کیا ہے نا، تو دیکھیں ان کی کتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اختلاف رائے کیا، تو اپنے فرقے میں واپس نہیں آ سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اندازہ ہوگا کہ مسئلہ بگڑ گیا، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ مجھے تو 1971 میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارے بزرگوں کی کہانیوں والی کتاب فراڈ ہے۔ تو میں نے کہا 52 سال تک آپ گونگے شیطان بنے رہے، اتنے لوگوں کا آپ عقیدہ خراب کرتے رہے، ہمیں تو جیسے ہی پتہ چلا ہم نے سب سے پہلے بریلویت کا لبادہ اتارا، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے پوڈ کاسٹ کے بعد یہ جو زگ بگ لباس ہے اتار دینا، ہم نے فوراً اتار دیا۔ ہم نے کہا بھائی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہے تو بھائی بریلویت پھر اسی چیز کا نام ہے کہ نہ چشتی دجال بچے گا، نہ تھانوی دجال بچے گا، نہ شبلی دجال بچے گا، اور نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا۔ لیکن بھائی اتنی تعریف کے ظاہر حضور چمکتے ہوں گے قادیانیوں، یہ آپ نہیں، یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری طرح تو کلپ ہی آئے بھائی، کلپ، اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا۔ ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہی ہوگی۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے، پوری بات نہیں آتی۔ پاس حاضر میں آپ بتا دیں۔ ہاں میں بتا دوں گا، لیکن اس طرح کے کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں، آندہ بھی کاٹیں گے۔ میں چلے ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں، ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے، جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو، ٹھیک صحیح، تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا، یہ بھی میرا چیلنج ہے، کبھی تک بھیج نہیں سکے، کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی، یہ کسی شیطان نے کاٹی
اور آگے چلا دی. وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے, اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا. اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہے, ٹھیک ہے, تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. ہاں, تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں دے رہا. میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی, ٹھیک ہے. پولیس رات کے اوپر, پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے, ان کی تفریق نہیں ہوگی. عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا, وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے, اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے. کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہیں وہ. ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے. آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ, نہ, وہ امتی نبی, وہ علیحدہ سے کرتے ہیں. تو جب پولیس رات پہ پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے, دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے, جو بخاری میں حدیث ہے, جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے, لیکن پولیس رات میں جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا, دوسرے نیچے گریں گے. تو میں نے کہا تھا عزائے وضو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے چمکتے ہوں گے. قادیانی کو تو چھوڑ دیں, میں آپ کی کیمرے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں جس سے کہ مر جائیں گے. ان سے صرف یہ پوچھیں جس نے آپ کو کلپ بھیجا ہے, کیا آپ دیوبندیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے؟ ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی جے. ان بریلویوں کو پوچھیں کہ یہ ویڈیو میں آ کے بتائیں کیا دیوبندیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے؟ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں چمکتے ہوں گے تو سرکار میں تو لٹ کے ڈالوں گا, پھر بریلوی نہیں بچتا. دیوبندیوں نے کہنا جاؤ تو بھی چمکتے ہوں گے. سیدھی گل ہے. تو یہ آپ کو پتا کیا بتائیں گے؟ یہی بات بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں. یہ کہیں گے کہ نہیں ان کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے. پولیس رات پہ جا کے نہ چھانٹی ہو جائے گی کہ یہ بد عقیدہ تھے, یہ جہنمی فرقے سے گر جائیں گے. کیونکہ تبلیغی جماعت والوں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ بریلویوں نے 100 سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. یہ کیسے کہیں گے عزائے وضو نہیں چمکتے ہوں گے؟ تو سرکار جواب مل گیا آپ کو. آندہ کوئی پوچھے نا, ہائے 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 کہتے کہہ دفعہ مجھے یہ کہتے تھے. میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا, ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہے. اچھا, ایک پورے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی. انہوں نے جملہ اٹھایا ان کا, یہ دیکھو جی قادیانیوں سے پینگیں بڑھا رہے ہیں. میں نے ایک پوری بات کی تھی کہ قادیانی نبی الاسلام کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, بخاری کو مانتے ہیں, مسلم کو مانتے ہیں. عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو دیوبندی بریلوی بھی نہیں کر رہے. بخاری مسلم میں تو رفع الجان کے ساتھ طریقہ لکھا وہ نہیں کر رہے. لیکن ان کو دعوت دینا آسان ہے. یہودی تو نہ رسول اللہ کو مانتا ہے, نہ قرآن کو, نہ بخاری کو, نہ مسلم کو. ایک یہودی کو دین سمجھانا زیادہ آسان ہے یا قادیانی کو جو آلریڈی نبی اسلام کو مانے گئے؟ اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ یہ ان سے بہتر ہے, ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے, ان کی آنے والی نسلوں کو آپ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کو اٹھا کے پریزنٹ کیا کہ یہ تو پینگیں بڑھا رہا ہے. تو پھر میں نے بھکا دیا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے احکام شریعت میں کہ قادیانی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, نیچری ہو, یعنی سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا. یہ مرتد واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو میں نے کہا تھا تمہارے اعلیٰ حضرت یہود و نصارہ کو وہابیوں سے بہتر سمجھتے ہیں, تو مجھے تو چھوڑو, اپنے عقیدوں کی فکر کرو کہ اہل حدیث, دیوبند اور شیعہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ سے بدتر ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ جب اپنا آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے, تو میرے پہ الزام لگاتے ہیں. اب آپ نے جا کے گلے پھاڑنے والوں سے پوچھنا ہے کیا بریلویوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, اور کہنا وہ بریلوی جن کا عقیدہ احمد بریلوی والا ہے, جن کو تمہارے ابے نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے البریلویہ کتاب کے اندر, تو احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ چھوڑے مختصر, چھوڑے بریلوی, اس نے پھر تماشا لگانا ہے. اگر شرک نہ کیا ہو فلانا, چڑھ دے. دو گلے پھاڑنے والے بھائیوں یہ بتاؤ کہ تمہارے ابے نے جو کتاب لکھی ہے احمد بریلوی کے خلاف, احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اور بریلویوں تم بتاؤ اشرف تھانوی صاحب کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ یہ میں کلیئر کروں. اور دیوبندی اور بریلوی دونوں بتائیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب اور امام ابن تیمیہ کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اگر یہ کہ چمک رہے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے مومن ہے. وہ کہے کہ نہیں, آگے جا کے چھانٹی ہوگی پولیس رات پہ. اور اگر کہیں کہ نہیں ہے, نہیں چمک رہے, تو پھر یہ کافر سمجھتے ہیں, پھر آپس میں لڑے, ہم تو بیچ میں سے نکل. بڑا چیلنج ہے, بڑا چیلنج ہے. علی بھائی مجھے یہ بتائیے کیا قادیانیوں کو, اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ قادیانی بہتر ہے آپ کی نظر میں یا چشتی رسول اللہ پاک؟ دیکھیں جو قادیانی ہے نا وہ تو صراحتاً ایک بنیادی عقیدہ کلیم کیے ہوئے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں کہ وہ امتی نبی ہے, جبکہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ جو پارٹی ہے نا, ان کے بڑے بڑے علماء دفاع کرتے ہیں, عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. عوام کے سامنے جب ہم نے یہ مقدمہ رکھا ہے, عوام ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوگی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں, زمین و آسمان کا فرق ہے. جو بندی بریلوی جو چشتی یا تھانوی کے ماننے والے ہیں, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہے. جیسے ہی انہیں پتا چلا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی خواہ قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال, ہم اسے نہیں مانتے. مسئلہ ان کے مولویوں کا پھنسا ہوا ہے. لہذا دیوبندی بریلوی ظاہر ہے کروڑ گنا بہتر ہے ان سے.
सुभान अल्लाह, बेहतरीन। लेकिन बरेली शरीफ में अभी तक कोई चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलता। वो मेरे डर की वजह से नहीं पढ़ रहे। पढ़ते होंगे वैसे। फतावा रिजवी में जब लिखा हुआ है कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है, फतावा रिजविया वहीं से निकला है ना। और सबा सनाबिल भी प्रिंट हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये जवाब दें। अगर ये कहते हैं कि आला हज़रत को पता नहीं चला, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है कि उसने एक उम्मती के नाम के कलमा पढ़ने वाली किताब को कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया, अपना मकाम जहन्नम में देख ले। बिल्कुल सही। अली भाई, और अगर उन्होंने ला इल्मी में किया है तो आला हज़रत की बुजुर्गी फारग है, उनके पास ना कोई इल्म गायब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे, इंतहाई उजड़ थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर। बिल्कुल सही, आपका पैगाम पहुंचा। मुझे बस एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, इसी सवाल में सवाल निकाल रहा हूँ, कर रहा हूँ आपसे। आपने ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाकया जो पढ़ी किताबों में पढ़े, आपने मोइनुद्दीन चिश्ती की जुबान से नहीं सुना? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं। सवाल आपने जुबान से तो सुना नहीं, किताबों में पढ़े, और अभी तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं और आगे फैला रहे हैं। क़यामत के दिन यानी बरोज़ हशर अगर मोइनुद्दीन चिश्ती ये क्लेम कर दें कि ये बंदा, ये शख्स मुझ पे दुनिया में बहुतान बांधता रहा जबकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ना पढ़वाया, आपका क्या बनेगा? नहीं, मेरे पे तो बहुतान बांधे नहीं है ना। आप पर नहीं बांधा, आप बांध रहे हो। नहीं, मैंने तो बांधा ही नहीं। अगर उन्होंने पढ़ाया ना हो तो क्या बनेगा? नहीं, बरेलियों ने प्रिंट किया। वो बरेलियों में मेरे पास आएगी ना बात, मैं कहूंगा तुम्हारी जो रूहानी औलाद थी ना उन्होंने प्रिंट किया, बस मुकदमा उधर चला जाएगा। अच्छा, यानी आप दुनिया में भी आप चले जाए, चाहे गोरे की अदालत में ले जाए कि मैं तो बरेलियों की छपी हुई किताब का कोट कर रहा हूँ। अगर मैं तो हुस्ने ज़न रखे ना, अगर ना लिखा हो तो हुस्ने ज़न रखना ये एक अलग बात है। हुस्ने ज़न रखना ना रखना ये अलग, ये दो तीन टॉपिक मिक्स हो गया। पहले तो ये है कि मुकदमा किसके खिलाफ होगा। मुकदमा होगा पीर मेहर अली शाह साहब के ऊपर, मुकदमा होगा अशरफ थानवी के ऊपर, मुकदमा होगा अहमद बरेलवी के ऊपर। मुझे तो उन्होंने बताया ना कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए, दिफा होना चाहिए, मैंने तो आके कहा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक दर्जे बेहतर हूं। मुझे तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब कहेंगे कि भाई बेटा तूने मुझे बचा लिया है, ये कह के ये कलमाते कुफर है, फंसाया तो इन्होंने है। अब रहा ये मसला कि मैं मोइनुद्दीन चिश्ती या किसी बाबे की ये वकालत करूं कि उनके ऊपर इन लोगों ने झूठ बांधा, तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि मेरा उसने जान है कि उन्होंने नहीं पढ़वाया होगा, लेकिन चूंकि औलाद तुम हो उनकी, तुम्हारी बात अथॉरिटी मानी जाएगी। ठीक है, मेरी बात कौन सुनेगा? तुम उनके बुजुर्गों के मानने वाले हो ना। चूंकि तुम कह रहे हो तो हम कह रहे हैं हाँ, अगर उन्होंने कहलवाया तो ठीक है, फिर वो भी गुमराही थे। और ये बात करना कोई गुस्ताखी नहीं। मुस्लिम शरीफ यहां रखिए, इसका मुकदमा खोलें। मौला अली की शहादत के बाद हजरत इब्ने अब्बास ने मौला अली के कुछ फतवे मंगवाए। वो पढ़ते जाते थे और कहते थे अल्लाह की कसम अली ने ये नहीं फैसला लिखा होगा, अल्लाह की कसम ये अली का फैसला नहीं हो सकता। फैसले मौला अली के थे। और इब्ने अब्बास यानी मौला अली की शहादत को अभी चंद साल भी नहीं गुजरे, फिर एक जगह उन्होंने जुमला बोला अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, समझाने के लिए। हालांकि अली ने नहीं किया, लेकिन मोटे दिमाग को खोलने के लिए उन्होंने, इब्ने अब्बास ने कहा ये इतनी बेहुदा बात लिखी हुई है, अगर अली ये फैसला करते तो वो गुमराह हो जाते, ये फैसला उन्होंने नहीं किया होगा। ठीक है, और फिर का अफसोस इन्होंने कीमती इल्म जाया कर दिया। हजरत अली की तरफ जो झूठ मंसूब है उसमें हम हजरत अली का दिफा करते हैं, क्योंकि हजरत अली के पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। हजरत ईसा के ऊपर क्रिश्चियंस ने झूठ बांधा, हम उसका दिफा करते हैं, उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। इनके बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा, ये तो बाबे आए 700-800 साल बाद। मुझे बताएं 8 से 800 साल बाद कोई आप जैसा शरीफ आदमी कहे कि इंजीनियर साहब, उस जमाने के इंजीनियर को हो सकता है गुलाम अहमद कादियानी ने कलमा ही ना पढ़ाया हो, लोगों ने इनकी तरफ गलत मंसूब कर दिया, तो आप उसने जान रख ले, फिर मैं क्या करूंगा? मैं ये कहूंगा कि उसके मानने वाले तो कह रहे हैं ना, आप कहें नहीं, आप उनको रहमतुल्लाह अलैह कह जाए। अगर गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? मैं कहूंगा मैं तो निकल जाऊंगा, मैं कहूंगा उसके मानने वाले कह रहे थे, और चूंकि उसके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े थे, मैं उसका दिफा नहीं करूंगा। मैं दिफा करूंगा सिर्फ सहाबा और अहले बैत का। उनके बाद जितने लोग हैं, हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती, हम उनका दिफा करें, मे बी मे नॉट बी, ठीक है, दोनों तरफ। हाँ, अल्लाह के फजल से मैंने कभी किसी बुजुर्ग को काफिर नहीं कहा। आप मेरी कोई वीडियो निकालें जिसमें मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती को या इनके किसी बुजुर्ग को काफिर कहा हो, मैंने नहीं कभी कहा। मैंने कहा उनकी इबारतें कुफरिया है, ये अकीदे कुफरिया है, उनका मामला अल्लाह के साथ। ये कहते हैं नहीं तुम इनका दिफा भी करो, बुजुर्गों का भी दिफा करो। भाई क्यों? मैंने तो कलमा उसका पढ़ा जिसकी कब्र मदीने में। जी बिल्कुल सही। अरे भाई माशाल्लाह दावत का बेहतरीन काम करते हैं, और आपका ये भी बात में कहना है कि भाई मुझसे पहले नौजवान भी गुमराह थे, तेरे बाबों के पुजारी थे भाई, कब्र चाटू थे, आपका ये कहना है। तो आप मुझे ये बताइए, आपकी अकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आते हैं या ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो? वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे क्योंकि पहले तो गुमराह थे आपके मुताबिक। कितने ऐसे काफिर नौजवान आपकी खिदमत में, आपकी अकेडमी में हाजिर हुए जिनको आपने ठीक और सही कलमा पढ़ाया? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि मेरी अकेडमी में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह पढ़ता हो। अलबत्ता मेरी अकेडमी में हजारों लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्हें यह पता था कि थानवी रसूलुल्लाह किताबों में मौजूद है, और वो ये मानते थे कि देवबंदी काफिर है इसकी वजह से, यानी कि बरेलवी। तो मैंने उनको बताया कि इस जुर्म का खुरा आपके घर निकला है, ये चिश्ती रसूलुल्लाह की है। तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने बरेलियत भी छोड़ दी। ये तो बिल्कुल सही। मुझे भाई ये बताइए, एक मुस्तनद आलिम दीन है, उनकी तहकीक के मुताबिक पूरे कुरान में अलहम्द से वन्नास तक अल्लाह ने इताअत का हुक्म 40 मरतबा दिया, जिनमें 22 मरतबा अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकट्ठी इताअत का हुक्म दिया, और 18 मरतबा सिर्फ महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अकेले अपनी इताअत का हुक्म कुरान में क्यों नहीं दिया? जरा बता। मेरे भाई, हम तो इससे भी बड़ी बात करेंगे।
सूरत النساء की आयत नंबर 80 है, मैं युति रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। सुभान। ठीक है, कुरान में कहीं ये नहीं आया कि जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। जी हाँ, सुभान अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। उसकी वजह यह है कि रसूल दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव है। जी हाँ, यहूदियों का यही तो दावा था कि हमारी अल्लाह के साथ निस्बत है। अल्लाह ताला फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी से फरमाओ, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो फिर रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी होगी, फिर अल्लाह बेशक बेशक से तुम्हारी मोहब्बत कामिल होगी, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ भी कर देगा। तो ये इस बात का सबूत है कि दुनिया पे पैगंबर अल्लाह का नुमाइंदा होता है। जो लोग पैगंबरों के वसीले से, उनके जरिए से अल्लाह तक पहुंचते हैं, वही हिदायत का रास्ता पाते हैं। और जो पैगंबर का रास्ता छोड़ देते हैं, खा वो पैगंबर के मानने वाले हों, जिस तरह के चिश्ती रसूलुल्लाह, थानी रसूलुल्लाह, ये सारे लोग ये पैगंबर को तो मान रहे हैं, लेकिन पैरेलल में अपने बाबों का भी दिफा कर रहे हैं, वो भी घूम रहा है। खा वो पैगंबर का नाम लेते रहे, खा पैगंबर के मुखालफीन हो, ठीक है। अबू जहल या उसकी पार्टी, वो भी घूम रहा है। पैगंबर वसीला है। हमारा तो झगड़ा ही है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही को। सारे बाबे निकालो बीच में से, नबी तक पहुंचो, और जो नबी का वफादार है उसको अपने सर पे बिठाओ। ये बुखारी मुस्लिम, ये मेरे कोई बाप दादा तो नहीं है, मेरी तो उनके साथ कोई निस्बत ही नहीं है, एक दीन की निस्बत है। ये हमारे वो बाबे हैं जिन्होंने अपने नबी के साथ जो है वो इखलास के साथ वफादारी निभाई है। हम इनको अपना बाबा मानते हैं। सुभान सुभान। अली भाई, एक वाकया मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे मौला अली अलैहिस्सलाम के जानो, और नमाज असर निकल रही है, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और मौला अली की आंखों से आंसू जारी हुए। नबी के रुखसात पे पड़े, नबी उठ खड़े हुए। अली तुझे किस बात में बुलाया? मौला नमाज कज़ा हो गया। उंगली से इशारा किया, मौला अली के लिए सूरज वापस आ गया। इस वाक़े में कहां तक सदाकत है? इस वाक़े के ऊपर मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है, अक्सरियत तो इस रवायत को कमजोर समझती है। ठीक है, लेकिन फी नफ्सी ये जो अकीदा है कि किसी नबी की दुआ से सूरज पलट सकता है, इस पे किसी का इख्तिलाफ है, वो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। जोशुआ इब्न नून जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सक्सेसर हुए और अल्लाह ने उनका पैगंबर भी बना दिया, पहले वो सहाबी थे, बाद में पैगंबर बने, उनके बारे में बुखारी मुस्लिम में आता है कि हफ्ते का दिन शुरू होने वाला था, यानी जुम्मे की मगरिब का वक्त आने वाला था, और काफिरों के साथ उनकी जंग जारी थी, और हफ्ते वाले दिन क़िताल करना उनके लिए मना था, बनी इसराइल के लिए। उन्हें खतरा था कि बीच में एक दिन का गैप आया तो काफिर दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को जमा कर लेंगे और फिर टी नॉट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह सूरज को थोड़ी देर के लिए रोक दे, दिन को लंबा कर दे, ताकि हम अपने मुखालिफिन को शिकस्त दें। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, जोशुआ इब्न नून की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया, उनके लिए दिन लंबा हो गया, और मुसलमानों को, उस जमाने में तो मुसलमान थे, पता होगा। लिहाजा फी नफ्सी ही ये जो अकीदा है ना, चूंकि अकीदे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, लिहाजा अगर इसकी बुनियाद पे कोई उस रवायत को, चूंकि इमाम तहावी उस रवायत को दुरुस्त समझते हैं, तो उस रवायत को कोई दुरुस्त समझे और उस पर कोई अकीदा भी बना ले, हमें कोई इससे इख्तिलाफ नहीं है। हम एक टेक्निकल बहस करते हैं कि उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर रवायत साबित नहीं, लेकिन फी नफ्स ये अकीदा कि नबी की दुआ से सूरज रुक सकता है, इसकी असल बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अली भाई, मैं जल्दी जल्दी सवाल आपके खिदमत में रख रहा हूँ। आपका क्लिप है कि आप 30 पारों की तकसीम को नहीं मानते, क्योंकि ये बनु उमैया के दौर में की। आपने हमेशा जोड़ने की बात की, यहाँ तो आप उम्मत को तकसीम कर रहे हैं, फिरका वारियत के खिलाफ हैं आप, लेकिन यहाँ इस आपके बयान से फिरका वारियत मज़ीद फैलेगी। उसकी वजह यही वजह है कि तमाम उम्मत जो है, तमाम कौम जो है, तमाम फिरके जो है, वो 30 पारों की तकसीम कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। सऊदी अरब में पारों की तकसीम नहीं होती है, शिया तो वैसे नहीं मानेंगे, उम्मत कहाँ से आ गई? उम्मत के 30 पारे नहीं मानते। शिया से पूछे कि आप पारों की तकसीम को मानते हैं? वो 40 पारे भी नहीं मानते। 40 पारे तो है ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो 30 को नहीं मानते, 40 कहां से हो गए? ये देखे, पारों की जो तकसीम है ये बाद में हुई है, और उम्मत ने कहीं भी इसको इस तरह एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कोई डिवाइन है, और इसमें ऐसी कबाहतें मौजूद है कि इसको अल्लाह की तरफ तो मंसूब किए नहीं जा सकता। देखिए सूरतुल हिज्र की एक आयत पारा नंबर 13 में है, और बाकी पूरी सूरत जो है वो पारा नंबर 14 में। एक आयत जो एक लाइन की थी मुश्किल, उसको इस पारे में डाल के क्या एडवांटेज ले लिया, सूरत को 2 टुकड़े कर दिया, वो एक आयत उधर चली जाती। इस तरह सूरह यासीन का भी ऑलमोस्ट एक सफा 22 नंबर पारे में है, बाकी 23 में। चले वो तो फिर भी कोई एक सफा बनता है, यहां तो एक आयत थी, ये लगता है किसी ने सफे गिने ऐसे ऐसे करके और उसने पारे बना दिए। इतनी बड़ी बात अल्लाह की किताब में तो नहीं हो सकती थी ना, कि सूरह हिज्र की एक आयत पारा नंबर 13 में और पूरी सूरह हिज्र जो है वो पारा नंबर 14 में, उस एक आयत का क्या एडवांटेज लिया? ये बनु उमैया के दौर में हुआ। बेसिकली सहाबा किराम की आदत थी कि वो 7 दिनों में कुरान मुकम्मल किया करते थे। ये जो 7 मंजिलें हैं ना कुरान की, ये सहाबा के दौर से हैं, और ये सहाबा किराम की डिवीजन है। ठीक है, इस तक तो बात ठीक थी। जब आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती आई तो फिर 30 हिस्से कुरान के किए गए, ताकि अगर 7 दिनों में कोई कुरान मुकम्मल नहीं कर सकता तो 30 दिनों में करें। आप इस 30 को बेशक 100 बना लें, आपकी मर्जी है। देखिए 30 के आगे भी डिवीजन हुई है, हर पारे में भी 4 हिस्से किए हुए हैं। ये जो रुकुओं की तकसीम है, ये आपको सब कॉन्टिनेंट मिलेगी। जहां सऊदी अरब के कुरान उठाए उनमें रुकू है ही नहीं है, उनकी तकसीम बिल्कुल डिफरेंट है।
ٹھیک ہے. تو یہ جو تقسیم ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب کے جو قرآن ہے ان میں آپ کو یہ جو 4 حصے کیے میں ایک پارے کے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. رکوع تو پھر بھی کہیں نظر آ جائیں گے. یہ 4 حصے کہ یہ پہلا جو ہے یہ ربع ہو گیا, اب یہ جو ہے نصف ہو گیا, یہ آپ کو وہاں نظر ہی نہیں آئے گا. تو یہ کوئی ایسی تقسیم نہیں جو الہامی ہو. الہامی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں ٹھیک ہے, اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے. تمام صورتیں بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں ایز اے آیت نہیں بلکہ سورت کے سٹارٹ کے طور پر, سوائے ایک سورت کے سورہ التوبہ کے. اور وہاں پہ جو مسنگ تھی وہ سورہ النمل کی آیت نمبر 30 ہے, انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ 30 پاروں کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو قرآن کا تعارف ریکارڈ کرایا ہے, یہ ساری باتیں جو بہکی میں کر رہا ہوں انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کو میں نے نہیں کر دی ہے. ٹھیک. اب قرآن کا ذکر ہوا تو قرآن کی بات کر لیں. آپ کا دعویٰ ہوا کرتا ہے ہر ویڈیو میں کہ آپ اچھی اردو بولنے میں ماہر ہیں, اچھی عربی بولنے میں ماہر ہیں. معذرت کے ساتھ ماشاء اللہ اچھی عربی بولتے ہیں. اور نہیں اچھی عربی نہیں, اچھی قرات قرات عربی میں نا بھائی, نہیں وہ عربی ایک لنگوسٹک ہے نا. ٹھیک ہے, وہ اس میں وہ بلکہ قرآن کی قرات بالکل صحیح ہے. بلکہ آپ نے پھر ایک بار اپنے پوڈ کاسٹ میں قرآن پڑھتے ہوئے دکھایا اور اینکر سے بھی کہا کہ قرآن آپ, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جی اس طرح میں نے کہا, لیکن آپ سے نہیں کہوں گا تو آپ مجھ سے بھی نہ کہیے گا. میں کچھ اور سوال کرنے والا ہوں. جی ہاں, میں سوال یہ کرنے والا ہوں کہ ہم بہت سارے علماء دین کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کو قرآن پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا, وہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں. تو یہ کیا سلپ آف ٹنگ تھا یار؟ وہ تو بات ہی کچھ ہوئی تھی. اور یہ کیا تھا بتا. پہلی بات یہ ہے کہ انہیں کہ وہ اپنا جو کلپ ہے نا کٹا ہوا وہ پوری ویڈیو دیکھیں. میں اس کو سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوں کہ اردو بولتے ہوئے جب کبھی بھی انسان ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے, کچھ انگریزی کے الفاظ بول دیتا ہے, کچھ اردو کے, کچھ پنجابی کے. ان کو یہ نظر آیا میں نے کئی دفعہ اردو بولتے ہوئے پنجابی کے الفاظ استعمال ہوئے, اور میں نے کہا کہ ہم اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. وہ بولتے ہوئے میرے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ اردو ڈکشنری میں آتا ہے. مراد یہ کہ اس کے پٹ کا لفظ تو اردو میں بھی نہیں یوز ہوتا ہے, تو پنجابی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی عربی میں تو پے ہوتی نہیں ہے. ہاں جی, پیر کی پے بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, اور حق 4 یار کی چے بھی نہیں ہوتی, اور 5 تن پاک کی پے بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. یہ فارسی زبان میں عقائد آپ نے اردو میں رکھے ہوئے ہیں, اخذ عربی سے کیے ہوئے ہیں, ٹرمز آپ کی فارسی ہیں. تو یہ میں کوئی عربی لنگوسٹک نہیں پڑھا رہا تھا کہ یہ قرآن کا یہ لفظ آیا اور اس کا یہ مطلب ہوا ہے. میں یہ نماز میں آپ نے تشہد میں زانوں پر ہاتھ رکھنا ہے, تو میں نے کہا اس میں جو عربی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ پٹ کے لیے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات کرتے ہوئے وہ الفاظ کا جو تقدیم اور تاخیر ایسا ہوا کہ اس سے لگ رہا ہے گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان, یہ میں نے اس کی بریفنگ کرتے ہوئے کہا, نہ کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ عربی میں انگلیوں کو یہ کہتے ہیں اور زانوں کو یہ کہتے ہیں اور ناخنوں کو یہ کہتے ہیں. یہ تو میں پڑھا ہی نہیں رہا تھا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں اگلے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ کے استاد محترم مولانا اسحاق رحمہ اللہ فیصل آباد والے, ان کا ایک کلپ ہے, اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کے کلپ میں سنا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جناب فاطمہ الزہرا ابیہا علیہ افضل السلام کے گھر کا دروازہ گرایا گیا. ان کے شکم تھر میں ان کا بچہ بھی یعنی جناب محسن بھی شہید ہو گئے. اب شیعہ تو برا کہیں گے نا جناب عمر کو, یہ وہ باقاعدہ چلا کر اپنی ویڈیو میں بیان. نہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی. وہ بیسیکلی انہوں نے یہ الزامی جواب کے طور پہ بات کی تھی کہ شیعہ کا کوئی قصور نہیں, ان کے بڑوں نے ان کو یہ بتایا, اور رسول اللہ کی عقیدت کی وجہ سے وہ حضرت عمر کو گالیاں دیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے. اگر ان کا عقیدہ ہوتا تو حضرت عمر تو نہ کہہ رہے ہوتے. بعد میں انہوں نے سوال جواب میں کہا کہ اگر حضرت عمر قاتل ہوتے تو میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ کہہ رہا ہوتا. اور ان ظالم وہابیوں نے یہ حرکت کی, ان کے خلاف فتویٰ لکھا. حالانکہ اسی ممبر سے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی حضرت عمر کی شان میں پورے خطبات بیان کیے. ان کی زندگی کے جو خلافت کے 12 لیکچر ہیں پنجابی زبان میں, حضرت عمر کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین کی شہادت تک, اس میں ان کا مقدمہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو ہے وہ حق پر تھے اور بنو امیہ نے سارا بیڑا غرق کیا. اور ان کی کئی ویڈیوز میں انہوں نے بولا ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان اور علی کی مفتونہ ہیں. جو حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافت کو محفوظہ کہہ رہا ہے اور ان خلافتوں کو حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت سے بہتر کہہ رہا ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضرت عمر کا گستاخ ہے, تو انہیں دماغ کا علاج کریں. یہ کلپ کاٹا جس میں میرا کلپ کاٹتے ہیں, یہ انہوں نے مخالفین کی رائے پیش کی تھی کہ انہیں یہ بتایا گیا, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں. ان کو یہ کتابوں میں بات پہنچی, یہ جعلی ہے. انہوں نے پھر بتایا کہ امام بن ابی عیاش نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے لائیو سیشن میں اس کی کلیریفیکیشن دی. بالکل صحیح. علی بھائی سنی شیعہ اختلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو لے کر. اہل تشیع کا کہنا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد 17 ربیع النور شریف کو ہوئی, جبکہ بریلوی ہیں اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو اور مناتے ہیں باقاعدہ. تو ذرا حقائق بتا دیں, آپ کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیے. دیکھیں کتابوں میں تو 12 ربیع الاول ہے, شیعہ کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی. صحیح. اصول الکافی آپ شیعہ کی کتاب اٹھائیں, جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے, اس میں 110 نمبر جو چیپٹر ہے نا وہ ولادت مصطفیٰ کے اوپر ہے. اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. شیعہ کی کتاب. جی بالکل, دیکھ لیں, نہ نکلے مجھے پکڑ لیں. اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں سٹارٹ ہی میں 4 نمبر روایت ہے کہ نبی الاسلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے, جس سال ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا تھا ابرہہ کا. تو کتابوں میں 12 ربیع الاول ہے سنی اور شیعہ کے ہاں. امام خمینی نے ایران میں یہ پورے کا پورا ہفتہ میلاد کا ڈکلیئر کر دیا تھا.
تاکہ سنی شیعہ اختلاف ختم ہو جائے. ایران میں 12 اور 17 نہیں منائی جاتی, وہ پورے کا پورا ایک ویک منایا جاتا ہے ربیع الاول کا. انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو اس حوالے سے دفنا دیا, لیکن کتابوں میں جائیں تو 12 ربیع الاول. لیکن شیعہ 17 کہہ کر کس کو تقویت دے رہے ہیں؟ بس وہ ظاہر ایک ڈیفرنس تو قائم رکھا ہوا ہے. ان کے ہاں 17 والی بھی روایتیں موجود ہیں, لیکن میں نے تو اصول کافی سے 12 والی بتا دی. بالکل صحیح ہے. باقی یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں کہ اس کو بنیاد بنایا جائے. ربیع الاول کے اوپر متفق ہے, صحیح منڈے کے دن کے اوپر متفق ہے, بس آن ورڈ چل.